یکم ستمبر سے فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہو رہی تھیں۔ میں نئی امیدیں، نئی خوشیاں لے کر کالج کے گیٹ میں داخل ہوئی اور سیدھی چلتی گئی۔ برآمدے میں ایک لڑکی کے پاس جا کر ٹھہر گئی جو نوٹس بورڈ کے آگے کھڑی تھی۔ وہ بورڈ پر اویزا فہرست کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اس کو میری موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے ایکسکیوز می کہہ کر اپنے موجود ہونے کا احساس دلایا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہم دونوں کے مضامین ایک ہی تھے۔ یوں کالج میں بیشتر ٹائم کٹھا گزرنے لگا۔ کئی لڑکیوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن ہم نے کسی کو اپنے ساتھ نہ ملایا۔ ہر ایک سے الیگ سلیگ ضرور کر لیتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ سائرہ اپنے ماموں کے گھر رہتی ہے جبکہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی پنڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ والدین کے ہوتے یہ کیوں ماموں کے گھر رہ رہی ہے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، کیا تمہیں تمہارے ماموں اور ممانی نے گود لیا تھا؟ والدین کے پاس کیوں نہیں رہتی ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ دوبارہ سوال دہرانا مناسب نہ سمجھا۔ دسمبر میں سردیوں کی چھٹیاں آ گئیں۔ ہم نے چچا جان کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ بھی پنڈی میں رہتے تھے۔ میں نے سائرہ سے پوچھا، چھٹیوں میں تمہارا پروگرام راول پنڈی جانے کا ہے کہ نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کیوں؟ سائرہ، کیا تم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس چھٹیاں نہیں گزارو گی؟ وہ چپ رہی لیکن آبدیدہ ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ سائرہ کو کوئی دکھ ہے۔ وہ کسی خاص وجہ سے والدین کے گھر نہیں رہتی۔ مجھے تجسس ہوا کہ کیا خبر اپنا دکھ مجھ سے کہنا چاہتی ہو مگر ہچکچاتی ہو۔ سائرہ، آج مجھے بتا ہی دو کہ تم ماں باپ سے دور ماموں کے گھر کیوں رہتی ہو؟ میرے اصرار پر بالآخر اس کو بتانا ہی پڑا۔ میری ماں 7 سال قبل وفات پا گئی تو ابو نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں، جسے میں ماما کہتی تھی، مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے ماموں اور ممانی ساتھ لے آئے۔ اب ان کے پاس ہی رہتی ہوں۔ تو یہاں تم خوش ہو؟ ہاں، کم از کم سکون تو ہے۔ ممانی اچھی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ ماموں بھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ چوتھی جماعت میں تھی جب سوتیلی ماں نے اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ ان کے 2 بچے ہو گئے تھے۔ سارا دن بچوں کو سنبھالتی، گھر کا کام کرتی۔ وہ مجھ سے سب کام کرواتی مگر مجھ سے وہ خوش نہ تھیں۔ کہتی تھیں جب بڑی ہوگی تو ہماری بدنامی کا باعث بنو گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ پر وہ تمہیں ایسا کیوں کہتی تھیں؟ معلوم نہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو۔ اس نے ایسے کہا جیسے اسے میری باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس دن سے سائرہ اور بھی زیادہ مجھے پیاری لگنے لگی۔ چھٹیاں ہو گئیں۔ ہم نے چچا کے گھر جا کر خوب انجوائے کیا۔ مری میں خوبصورت دن گزارے۔ پلک جھپکتے یہ وقت بیت گیا۔ کالج کھلا تو سائرہ سے ملاقات ہوئی۔ حسب معمول وہ مجھ سے محبت سے ملی۔ کہنے لگی، نوشین، میری چھٹیاں تو بہت بور گزری ہیں۔ میں تو بات کرنے کو ترس گئی تھی۔ دن گن رہی تھی کہ کب چھٹیاں ختم ہوں اور میں تم سے ملوں۔ ہاں سائرہ، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ کاش تمہارے ماموں ممانی سے اجازت لے لیتی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ سچ بڑا مزہ آتا۔ کچھ دن گزرے کہ سائرہ نے کالج آنا بند کر دیا۔ ہفتہ بھر اس نے ناغہ کیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ اس کے گھر کا فون نمبر میرے پاس تھا۔ فون اس کی ممانی نے اٹھایا۔ آنٹی، میں نوشین بول رہی ہوں، سائرہ کی کلاس فیلو۔ وہ ہفتے بھر سے کالج نہیں آ رہی۔ خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ سائرہ کو بخار ہے بیٹا، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ آنٹی، کیا اس سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں بیٹی۔ تم فون ہولڈ پر رکھو، میں اسے بلاتی ہوں۔ تم کیسی ہو سائرہ؟ ٹھیک ہوں نوشین، اس نے بالکل دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ کب آؤ گی؟ تمہارے بغیر کالج میں بالکل دل نہیں لگتا۔ ابھی نہیں آ سکتی، 2-4 دن بعد آؤں گی۔ پتہ ہے ٹیچر نے ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے۔ تم کیسے ٹیسٹ کی تیاری کرو گی؟ کیا تم مجھے نوٹس دینے آ جاؤ گی؟ ہاں کیوں نہیں، اپنے گھر کا پتہ لکھواؤ تو میں آ جاؤں گی۔ اس نے پتہ لکھوایا اور اگلے دن میں اس کے گھر چلی گئی۔ سائرہ واقعی بیمار لگ رہی تھی، کمزور اور زرد۔ جلدی اچھی ہو جاؤ، سمائی امتحان ہونے والا ہے اور تم نے اتنے ناغے کر لیے ہیں۔ ٹیچر نے بہت کچھ پڑھا دیا ہے۔ کیا کروں، بیماری اپنے بس کی بات تو نہیں۔ اس نے ہاف آستین کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے بازو پر عجیب و غریب نشانات پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہے سائرہ؟ یہ تو جلنے کے نشان ہے نا؟ جلنے کے ہی ہیں۔ کیسے پڑے یہ داغ تمہیں؟ سوتیلی ماں نے ڈالے ہیں۔ کیا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے تم کو جلایا کیا؟ ہاں، سزا کی طور پر۔
کس جرم کی سزا تھی؟ ایسے جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے لیے سائرہ مجھے بتاؤ تو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک دن ماما کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری انگوٹھی دیکھی ہے؟ نہیں ماما، میں نے نہیں دیکھی۔ وہ بولی تمہارے سوا اور تو کوئی گھر میں ہے نہیں، تم نہیں اٹھائی ہے۔ میں نے نہیں اٹھائی ماما، میں اس کا کیا کروں گی؟ میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ انگوٹھی تو نے ہی اٹھائی ہے، مجھے پریشان کرنے کے لیے دے دی ہوگی کسی کو انگوٹھی۔ ڈھونڈ کر دے مجھے ابھی کے ابھی، ورنہ میں تیری جان نکال لوں گی۔ خوف کے مارے ادھر ادھر میں ہاتھ مارنے لگی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، ان کی سنگھار میز میں، ان کی درازوں میں دیکھا۔ انگوٹھی کہیں ہوتی تو ملتی نہ، معلوم تھا کہ وہ ایسے ہی چیزیں خود ادھر ادھر کر کے بہانے سے میری درگت بناتی ہیں۔ اب یقین ہو گیا تھا مجھے کہ تھوڑی دیر بعد میری درگت بننے والی ہے۔ 2 گھنٹے تک اس لا حاصل انگوٹھی کو تلاش کرنے میں ہلکان ہوتی رہی، اور وہ مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہیں۔ ایسے ہی مجھے خوفزدہ اور ہراساں کر کے وہ خوش ہوتی تھیں۔ دوپہر سے شام کے 4 بج گئے، انگوٹھی نہ ملی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کوئی غیبی مدد بھیج دے۔ کچھ دیر میں بیل ہوئی، دوڑ کر دروازے پر پہنچی کہ شاید ابو آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، پڑوسی لڑکا ارشد ہاتھ میں ڈش تھامے کھڑا تھا۔ امی نے نیاز دلوائی تھی، زردہ بھیجا ہے۔ میں نے اس سے وہ ڈش لے لی۔ اتنے میں ماما باہر نکلیں، پوچھا کون تھا، کس نے بیل دی تھی؟ میں نے ڈش ان کو دکھا کر کہا یہ سامنے والوں کے گھر سے آئی ہے۔ وہ کچن میں گئیں اور چند منٹ بعد واپس آ گئیں۔ خالی ڈش انہوں نے مجھے پکڑائی۔ میں گیٹ کی طرف گئی تو وہ بھی دبے قدموں چلتی آئیں کہ دروازے پر کون ہے۔ سامنے ارشد نظر آ گیا۔ میں واپس پلٹی تو وہ پیچھے کھڑی تھیں۔ تو یہ لایا تھا زردہ؟ جی جی، میں نے سہم کر کہا۔ کیا یہ ویسے بھی آتا ہے تم سے بات کرنے؟ نہیں ماما، کبھی نہیں آیا، ہمارا تو گیٹ بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انگوٹھی ڈھونڈو، آدھے گھنٹے تک مل جانی چاہیے، ورنہ… انہوں نے مجھے چمٹا اٹھا کر دکھایا۔ میں کانپ گئی، کیونکہ جب ان کو مجھ سے نفرت نکالنی مقصود ہوتی، وہ چمٹے کو گرم کر کے میرے پیٹ پر داغ دیتیں۔ گرم چمٹے کی اذیت ناک جلن کے تصور سے ہی میری روح کانپنے لگتی۔ میں دوڑی دوڑی ادھر ادھر دیکھی، مگر وہ انگوٹھی مجھے کہیں نہیں ملی۔ اسے ملنا بھی نہ تھا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد میری حاضری طلب کی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چمٹا گرم کر کے میری طرف آنے لگیں۔ میں خوف سے صحن کی طرف بھاگی۔ وہاں آ کر انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور گرم چمٹے سے میری کمر داغی، پھر میرے بازو۔ میں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم مجھے آپ کی انگوٹھی کا نہیں معلوم، لیکن ان پر تو مجھے اذیت دینے کا بھوت سوار تھا۔ اس پر بس نہ کیا، بالوں سے گھسیٹ کر گیٹ سے باہر کر دیا۔ مجھے کہنے لگی تو کون سی لڑکی ہے کہ کوئی تیرا کچھ بگاڑ لے گا؟ جب تک بتائے گی نہیں کہ انگوٹھی کدھر ہے، گھر کے اندر نہیں آنے دوں گی۔ چل اب باہر ہی بیٹھ جا۔ میں نے سائرہ کی بات کاٹی اور بولی تو کون سی لڑکی ہے؟ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ تم لڑکی تو ہو نا؟ تو اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور اپنی بات دوبارہ سے شروع کی۔ میری چیخوں کی آواز ارشد نے بھی سنی۔ وہ بالکنی میں آ گیا تھا۔ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 17 برس کا سمجھدار لڑکا تھا۔ دوڑ کر نیچے آیا اور ماما سے مخاطب ہو گیا، آنٹی، ہم روز ہی اس بچی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، کیا آپ کے دل میں رحم نہیں ہے؟ یہ آپ کے شوہر کی بچی ہے تو کیا ہوا؟ لڑکی ذات کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ ماما جو کہ بکھری ہوئی شیرنی بنی کھڑی تھیں ارشد سے کہنے لگیں، پہلے تو مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ میری انگوٹھی اس مردود نے تم کو ہی دی ہے، تبھی اس کی حمایتی بن کر تم آ گئے ہو۔ ارشد کا غصے سے منہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا آپ مجھ پر بھی چور ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ انگوٹھی کی قیمت میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر اللہ کے لیے اس بیچاری کو تو گھر سے مت نکالیے، یہ کہاں جائے گی؟ تم رکھ لو نا اس کو اپنے گھر میں، ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ آپ کی مرضی ہے، چاہے مار ڈالیے، جیل بھی آپ ہی جائیں گی۔ ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ تو چلا گیا۔ ماما نے مجھے دوبارہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر کے اندر لا کر اور پیٹا کہ اب محلے کے لڑکے بھی تیری حمایت کی خاطر ہمارے منہ کو آنے لگے ہیں۔ کون لگتے ہیں یہ کل کے چھوکرے، ہمارے گھریلو معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ آ جانے دو اپنے باپ کو، اس لڑکے کو تو میں نے جوتے پڑوانے ہیں۔ میں کمرے میں جا کر فرش پر لیٹ گئی اور سسکتی رہی کہ بلند آواز سے رونے کی اجازت نہ تھی۔
ارشد کی امی کے پاس میری ممانی کا فون نمبر تھا۔ اس بات کا علم ماما کو نہ تھا۔ ارشد نے جب تمام احوال اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے ڈائری سے نمبر ڈھونڈ نکالا اور لاہور فون کر دیا۔ فون ماموں نے اٹھایا۔ آنٹی نے تمام حالات ان سے بیان کر کے کہا کہ کیسے ماموں ہو، کسی روز یہ ظالم عورت اس بیچاری بچی کی جان لے لے گی۔ اگر آپ کل تک نہ آئے تو ہم تھانے رپورٹ کرا دیں گے۔ فون سنتے ہی ماموں لاہور سے چل پڑے اور رات 10 بجے کے قریب پہنچ گئے۔ ممانی ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے جو میرے بازوؤں اور کمر پر جلنے کے نشان دیکھے تو میرے ماموں کو بتایا۔ ماموں والد صاحب سے خوب جھگڑے اور کہا کہ میری بھانجی ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں عدالت جاؤں گا۔ والد صاحب ڈر گئے۔ مجھے ماموں ممانی کے ساتھ کر دیا۔ تب سے ان کے پاس ہوں۔ سوتیلی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن جو داغ انہوں نے میرے بازوؤں، پیٹ اور ٹانگوں پر لگائے ہیں وہ عمر بھر مٹنے والے نہیں ہیں۔ سائرہ کے منہ سے ظلم کی یہ داستان سن کر میں سکتے میں رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، وہ برے دن مجھ سے دور جا چکے ہیں، اب تو آرام اور سکون سے ہوں۔ ماموں نے گھر پر ٹیوشن پڑھا کر میٹرک کا امتحان دلوایا اور کالج میں بھی داخل کرا دیا۔ دعا کرو کہ آئندہ بھی میری زندگی خیریت سے گزرے۔ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ پھر کبھی مجھے میرے والد کے گھر نہ لے جائے، وہ باپ کا گھر نہیں، میرے لیے دوزخ ہے۔ سائرہ، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی دکھی ہو، کاش مجھے پہلے یہ سب تم بتا دیتی۔ پہلے بتا دیتی تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں دوست سمجھتی تھی، لیکن اب تو میں تمہیں اپنے دل میں جگہ دوں گی۔ دعا کرتی ہوں ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ آنے والے وقت کی کیا خبر نوشی، اللہ جانے۔ آنے والے دنوں میں زمانہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ سائرہ کا کہا ہوا یہ جملہ آج بھی میرے دل میں تیر کی طرح چبھا ہوا ہے۔ میں نے امی اور باجی کو احوال بتایا تو وہ بھی افسردہ ہو گئیں۔ امی بولی میں اس کی ممانی سے ملوں گی، تم اقبال بھائی کو آ لینے دو، وہ ایک جھلک سائرہ کی دیکھ لیں، راضی ہوا تو سائرہ کا رشتہ مانگ لیں گے۔ خوبصورت تو ہے ہی۔ 2 ماہ بعد اقبال بھائی برطانیہ سے آنے والے تھے۔ وہ وہاں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر گئے ہوئے تھے۔ میری باجی کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ تاریخ طے ہو جائے تو اقبال بھائی سے آنے کا کہیں گے تاکہ بہن کی شادی میں بھی شرکت کر لے۔ تاریخ طے ہو گئی اور امی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کارڈ چھپ گئے تھے۔ میں سائرہ کے گھر دینے گئی اور اصرار کیا کہ ضرور آنا ہے۔ جس روز شادی تھی سائرہ کا شدت سے انتظار تھا۔ تمام مہمان آ چکے تھے، وہ ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ بالآخر فون کیا، اس کی ممانی نے اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شادی میں ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگیں، بیٹی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سائرہ کے ماموں کسی کام سے پشاور گئے ہیں، سائرہ کو اکیلے کیسے بھیجوں؟ میں آ جاتی ہوں آنٹی سے لینے، خود چھوڑ بھی جاؤں گی، آپ اس کو کہیے کہ تیار رہے۔ آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس وقت ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے اقبال بھائی کی منت کی کہ میری سہیلی اکیلی نہیں آ سکتی، اس نے گھر بھی نہیں دیکھا ہوا، پلیز بھائی جان آپ مجھے لے جائیے، میں نے اپنی دوست سائرہ کو اس کے گھر سے پک کرنا ہے۔ بھائی جان میری کوئی بات نہ ٹالتے تھے۔ آج بھی باوجود مصروفیت کے انہوں نے انکار نہ کیا اور ہم سائرہ کے گھر آئے۔ وہ تیار تھی، بغیر وقت ضائع کیے اس کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ تیار ہو کر انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے والد کشمیری اور ماں مرحومہ ایک ایرانی خاتون تھیں۔ دونوں کا حسن اس میں موجود تھا۔ گوری گلابی رنگت، کالی سیاہ آنکھیں، دبلی پتلی، چہرے کے تیکھے نقوش ایسے تھے کہ چغتائی آرٹ کا شہکار معلوم ہوتے تھے۔ اقبال بھائی تمام راستہ خاموش رہے، لیکن اس کی یہ جھلک ان کے دل میں جا گزری تھی۔ میں بھی کسی بہانے سائرہ کی جھلک ان کو دکھانا چاہتی تھی تاکہ باجی کی شادی کے بعد اقبال بھائی کے رشتے کے لیے ممانی سے بات کی جائے۔ میں نے سائرہ سے پوچھا کہ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے؟ بولی واہ کیا بات ہے ان کی، ایک دم نمبر 1 ہے۔ مجھ کو دل کی بات لبوں پر لانے کا حوصلہ ہوا۔ پتہ ہے جب تم دونوں گاڑی سے نکل کر ایک ساتھ گھر کی طرف آ رہے تھے تو تمہاری جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ اگلے دن شام کو اقبال بھائی میرے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھ گئے اور کہا، میری ایک آرزو ہے، کیا تم پوری کر سکتی ہو؟ آرزو ہے تو بتائیے بھائی جان، میری تو آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، تم سائرہ کو اپنی بھابھی بنا لو۔ آپ نے میرے دل کی آرزو کو بیان کر دیا اور یہی آرزو امی جان کی بھی ہے۔ تو کب بات کرو گی؟ کل ہی؟ سائرہ سے پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، میں کل اس سے پوچھ لوں گی، امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ آپ کے بارے میں اس کے کمنٹس بہت حوصلہ افزا تھے۔ نورین میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
مجھے دوبارہ واپس بھی جانا ہے۔ دوسرے روز ہی میں نے سائرہ سے بات کی۔ امید تھی کہ خوشی سے اسبات میں جواب دے گی، بلکہ سرخ خوشی سے گلنار ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی شرم و حیا اور آنکھوں کی چمک مجھ کو نوید بخشے گی، مگر میرے یہ خیالات سب خام خیال ہو گئے جب وہ میری بات کو سن کر رنجیدہ ہو گئی۔ سائرہ، سوچنے کا وقت چاہیے تو بے شک سوچ کر آج نہیں تو کل جواب دے دینا۔ وہ چپ رہی۔ اس کے بعد سارا دن اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ حیرت زدہ رہ گئی میں کہ اگلے روز بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ میری نگاہیں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھیں۔ اقبال بھائی بھی منتظر تھے کہ سائرہ ہاں کہے تو امی کو اس کی ممانی کے پاس بھیجوں۔ چھٹی کے وقت میں نے سائرہ سے کہا کہ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ اقبال بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ تم میری بھابھی بننا پسند کرو گی تو ہی ہم رشتے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا تو دل گھبرا گیا۔ سائرہ، کوئی بات نہیں، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو یا تمہاری کہیں اور بات طے ہو چکی ہے تب بھی بتا دو، ایسی باتوں سے ہماری دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ کل بتا دوں گی، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اگلے دن میں اس کے گھر گئی۔ اس نے تب بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم ہاں نہیں کہہ سکتی ہو تو نہ کہہ دو، پر چپ کا ڈرامہ میرے سامنے تو مت کرو۔ ایسے تو تم مجھ پر جان چھڑکتی ہو، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا لیتی ہو، اور اب جب کہ قدرت ہمیں ملانا چاہ رہی ہے تو تم ہم سے دور بھاگ رہی ہو۔ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ وہ نہایت ضبط سے بولی۔ اللہ کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اسی طرح جی لینے دو مجھے۔ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ تم کو وجہ بتانی ہوگی سائرہ، ورنہ میں آج کے بعد کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں گی۔ تب اس کے سلے ہوئے لب کھلے۔ شاید میں یہ بات ساری عمر نہ بتاتی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں نارمل انسان نہیں ہوں، میرا شمار تیسری جنس میں ہوتا ہے۔ یہ بات ابو، میری والدہ محرومہ، میری سوتیلی ماں اور ماموں ممانی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں تمہاری دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار تم سے ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ اب میں خود اپنی نظروں میں مجرم تھی۔ اس کے آنسو پہنچنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ اب مجھے اس کی سوتیلی ماں کے کہے ہوئے جملے کہ تم کون سا لڑکی ہو جو کسی بات کا ڈر ہو کی سمجھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کالج نہیں آئی۔ اس نے کالج ہی چھوڑ دیا۔ میں چند دن صبر کر سکی، آخر اس کی ممانی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے بتایا بیٹی وہ بہت رنجیدہ تھی، تبھی اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا اور ہمارے گھر سے واپس اپنے والد کے گھر چلی گئی کہ وہ تمہارا سامنا ہی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس نے کہا کہ ایک ہی دوست میری زندگی تھی، اس کو بھی میں نے کھو دیا ہے، اب یہاں نہیں رہنا۔ جس کو کھو دیا تو بس کھو دیا۔ بیٹا کچھ دنوں کے بعد میں اور سائرہ کے ماموں جائیں گے، شاید مان جائے اور واپس آ جائے۔ کسی اور کالج میں ہم اس کا داخلہ کرا دیں گے۔ اقبال بھائی بے چینی سے سائرہ کے جواب کے منتظر تھے۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے امی کو وجہ بتانی پڑی۔ اقبال بھائی افسردہ ہو کر واپس انگلینڈ چلے گئے۔ مجھے آج بھی دکھ ہے کہ میری ذات سے انجانے میں سائرہ کو تکلیف پہنچی۔ وہ مجھے اپنا دوست ہی نہیں غم گزار بھی سمجھتی تھی، اور تیسری جنس کا راز کھلنے پر شرمندگی کے سبب وہ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔